بسم الله الرحمن الرحيم. Recording in progress. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا عليه مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه جل جلاله عم نواله. صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. صدق اللہ العظیم. حضرات سامعین کرام، میں نے آپ حضرات کے سامنے سورۃ التحریم کی آیت نمبر 6 سے لے کر آیت نمبر 9 تک تلاوت کی ہے. اس سے پہلے 5 آیتوں کا مفہوم و ترجمہ پچھلی مجلس میں ہم لوگ سمجھ چکے ہیں. یہاں اللہ تعالی ایمان والوں کو مخاطب بنا کے ارشاد فرما رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم سے بچاؤ. 2 ذمہ داریاں ہیں. خود اپنے کو بھی جہنم کی آگ سے بچانا تمہاری ذمہ داری ہے، اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچانے کی فکر کرنا بھی تمہاری ذمہ داری ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر مفسرین کرام نے فرمایا کہ ہر انسان اپنے کو بچائے گا جہنم کی آگ سے اپنے عمل کے ذریعے، کہ نیک عمل کا اہتمام کرے گا اور برے عمل سے بچے گا. اس طرح وہ جہنم سے محفوظ ہو جائے گا. اور اپنے گھر والوں کو، بیوی بچوں کو، غلام باندی کو، یا بعض مفسرین کے قول کے مطابق جو گھر میں رہنے والے نوکر چاکر ہیں، ماتحت، ان سب لوگوں کو جہنم کی آگ سے بچائے گا نصیحت کے ذریعے. ان کو نصیحت کرے، ان کو دین سکھائے، ان کی دینی تربیت کرے،
اور ان کو دین پر چلنے کی ترغیب دے۔ یہ طریقہ ہے اپنے گھر والوں کو جہنم سے بچانے کا۔ اس سے پہلے جو اس صورت مبارکہ کی آیات ہیں ان میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا تھا کہ اپنی بیویوں کو نصیحت کر کے ان کے اصلاح احوال کی فکر کریں۔ تو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو کائنات کے تمام گھروں کے سرپرستوں میں سب سے اعلیٰ سرپرست ہیں، ان کو حکم دیا گیا کہ اپنی بیویوں کو نصیحت کریں، ان کی اصلاح احوال کی فکر کریں۔ اور بیویاں کیسی ہیں؟ یہ ساری کائنات کی بیویوں میں سب سے اعلیٰ ترین بیویاں ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے منتخب فرمایا ہے۔ تو جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ اپنی ازواج کی اصلاح حال کی فکر کیجئے، ان کو نصیحت کیجئے، تو ہم جو عام مومنین ہیں ہمارے لیے یہ حکم بدرجہ اولا ہے۔ ہم ان سے کہیں زیادہ محتاج ہیں کہ ہم اپنے گھر والوں کی فکر کریں، ہم ان کو دین سکھائیں، ہم ان کی دینی تربیت کریں، ہم ان کے اصلاح احوال کی فکر کریں، ہم اپنے گھر والوں کی، اپنے بیوی اور بچوں کی نگرانی کریں، تاکہ وہ بھی سیدھے راستے پر چل کر دونوں جہان کی کامیابی اور سعادت حاصل کرنے والے بن جائیں۔ قرآن اور حدیث میں اس سلسلے میں تفصیل کے ساتھ احکام آئے ہیں اور تعلیم دی گئی ہے۔ کہیں کہا گیا ہے، مسند احمد وغیرہ کے اندر روایت ہے کہ بچہ جب 7 سال کا ہو جائے، بچی جب 7 سال کی ہو جائے تو ان کو نماز کا حکم کرو۔ جب بھی نماز کا وقت ہو ان کو نماز پڑھنے کے لیے کہو، اور جب یہ بچے 10 سال کی عمر کے ہو جائیں اور پھر نماز نہ پڑھے تو نماز نہ پڑھنے پر، نماز کے اندر سستی کرنے پر ان کی پٹائی کرو، ان کو مارو۔ اور اسی طرح بخاری شریف کے اندر ایک حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے لیے رحمت کی دعا دی کہ اے اللہ اس شخص پر رحمت نازل فرما جو رات میں تہجد کے وقت اپنی نیند سے بیدار ہو اور کھڑے ہو کر تہجد کی نماز ادا کرے، اور نہ صرف یہ کہ خود تہجد پڑھ کر اپنے کو مستحق جنت بنائے بلکہ اپنے گھر والوں کی بھی فکر کرے۔ وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، اپنے بیوی بچوں کو، اپنے گھر والوں کو، خاص طور پر اپنی بیوی کو اٹھائے، اور اگر بیوی شوہر کے اٹھانے سے تہجد کے لیے نہ اٹھے تو پانی کا چھینٹا اس کے چہرے پر مارے تاکہ وہ نیند کے غلبے سے باہر آ جائے۔ اور یہ بھی اللہ کی بندی رات کے اس مبارک وقت میں مصلی پر کھڑے ہو کر تہجد پڑھ کر اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کی مستحق بن جائے۔ تو یہ ہمارے دین کا ایک بہت اہم شعبہ ہے کہ ہم اپنے گھر والوں کی فکر کریں۔ ہمارے معاشرے میں ایسے بہت سے لوگ ملتے ہیں کہ جو دین کی خدمات کرتے ہیں مختلف لائن سے، اور امت کو فائدہ بھی ہوتا ہے، لوگوں کی اصلاح ہوتی ہے، لیکن اپنے گھر والوں پہ جس طرح فکر کرنی چاہیے وہ اس طرح فکر نہیں کرتے۔ چنانچہ ان کے بیوی بچے دین سے دور ہیں، نمازوں سے دور ہیں، اور برے کاموں میں اور بری صحبتوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ تو یاد رکھیے قیامت کے دن آپ سے آپ کے گھر والوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، گھر کا جو سرپرست ہے، گھر کا جو مرد ہے،
قیامت کے دن اگر اس کے بیوی بچوں کے اعمال میں کچھ اونچ نیچ ہوگی تو اس سے سوال کیا جائے گا کہ تم نے ان کے ساتھ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے اعتبار سے کیسا معاملہ کیا، ان کی تعلیم و تربیت کا تم نے حق ادا کیا یا نہیں کیا۔ ہاں، اس میں کوئی شک نہیں کہ بعض مرتبہ انسان فکر کرتا ہے اور دین سکھاتا ہے، ترغیب دیتا ہے، لیکن ہم لوگ صرف رہنمائی کر سکتے ہیں۔ ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے، قلوب اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ تو اگر ہماری کوشش کے باوجود ہماری اولاد بگڑ گئی، ہمارے گھر والے بگڑ گئے، تو ہم آخرت میں بریء ذمہ ہوں گے کہ اللہ ہم نے تو جو کوشش کرنی تھی، کوشش کرنا ہی ہمارا کام تھا، وہ ہم نے کیا، باقی ہدایت دینا اللہ تیرا کام تھا، لہٰذا اگر میرے بیوی بچے دین سے دور ہو گئے تو اس میں میرا کوئی قصور نہیں۔ لیکن اگر آپ نے کمی کوتاہی کی تعلیم میں، تربیت میں، تعدیب میں، تو پھر قیامت کے دن آپ بھی ذمہ دار ہوں گے، چاہے آپ نے پوری دنیا کی ہدایت کی فکر کی ہو۔ اگر اپنے گھر والوں کی ہدایت کی فکر نہیں کی تو قیامت کے دن آپ جو ہے آپ سے باز پرس کی جائے گی اور آپ سے سوال کیا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے ایمان والو، اپنے آپ کو بھی بچاؤ، وَأَهْلِيكُمْ، اور اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ۔ کس چیز سے بچاؤ؟ نارا، جہنم کی آگ سے۔ پھر وہ آگ کیسی ہے اس کے بارے میں فرما رہے ہیں، وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، کہ یہ جہنم کی آگ ایسی ہے جس کا ایندھن انسان ہے اور پتھر ہے۔ ایندھن کہتے ہیں وہ میٹیریل جس کے ذریعے آگ کو بڑھایا جاتا ہے، بھڑکایا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ چونکہ پیٹرول سے بھی آگ بھڑکتی ہے، آگ پر اگر آپ پیٹرول ڈال دیں تو آگ بھڑکنے لگتی ہے، اس لیے جو پیٹرول اسٹیشن ہوتے ہیں یہاں قطر میں، ان کو وقود اسی لیے کہتے ہیں۔ تو جہنم کی آگ کے اندر جو ایندھن ہے جس کے ذریعے جہنم کی آگ کو بھڑکایا جائے گا، وہ انسان ہے اور پتھر ہے۔ انسان کون ہے؟ یہ مشرکین و کفار، ان کو جہنم میں ایندھن کے طور پر استعمال کیا جائے گا۔ اور پتھروں سے مراد ہے وہ بت، پتھروں کے بنے ہوئے وہ بت، اور وہ ان کے معبود، جھوٹے معبود جن کی یہ عبادت کرتے تھے دنیا میں، ان کو ذلیل کرنے کے لیے اور ان کی گمراہی کو ان پر آشکارا کرنے کے لیے ان معبودوں کو بھی جہنم کا ایندھن بنایا جائے گا۔ اس کے بعد فرمایا کہ آخرت کو دنیا پر قیاس مت کرنا۔ دنیا میں تو آپ رشوت دے کر، پیسہ خرچ کر کے، یا کوئی رحم دل اگر ہو، ضابط، انسپکٹر، تو ریکویسٹ کر کے آپ اپنی جان بچا لیتے ہیں۔ وہاں یہ سب کچھ نہیں ہوگا۔ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد، جہنم پہ معمور جو فرشتے ہیں وہ کیسے ہیں؟ ملائکۃ غلاظ، جو سخت مزاج ہیں، ان کے مزاج میں کوئی نرمی نہیں ہے، ان کے مزاج میں کوئی رحم نہیں ہے، شداد، اور مضبوط ہیں۔ آپ ان کو چکمہ دے کر کہیں بھاگ بھی نہیں سکتے، بڑے مضبوط ہیں، طاقتور ہیں، شداد، اور بڑے سخت مزاج ہیں، غلاظ۔ اور دنیا میں تو رشوت وغیرہ دے کر آدمی بعض مرتبہ جان بچا لیتا ہے، آخرت میں جو اللہ کا یہ اسٹاف ہے، لا یعصون اللہ ما امرہم، یہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے اس حکم میں جو اللہ نے ان کو دیا ہے۔ یہ ہماری اور تمہاری نہیں سنیں گے، یہ صرف اور صرف اللہ کی سنیں گے۔، وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ،
اور یہ وہی کام کرتے ہیں جن کا ان کو حکم دیا جاتا ہے۔ دنیا میں تو حکومت کے آفیسران و ملازمین اپنی جو ان کی حکومت کی طرف سے تعلیمات ہوتی ہیں اس کے خلاف بہت سے کام کرتے ہیں، لیکن اللہ کا جو یہ اسٹاف ہے، اللہ کا جو یہ عملہ ہے فرشتوں کا، یہ اللہ کے حکم سے سر منہ انحراف نہیں کرتا۔ لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون۔ چنانچہ قرآن پاک میں ایک جگہ آیا تھا وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ قَالَ إِنَّكُمْ مَاكِثُونَ۔ جب جہنمی جہنم کے عذاب سے تنگ آ جائیں گے، پریشان ہو جائیں گے، تو مالک کو پکاریں گے۔ یہ مالک کون ہے؟ یہ جہنم کے جو داروغہ ہیں ان کا نام مالک ہے۔ جو فرشتہ جہنم کا داروغہ ہے اس کا نام مالک ہے۔ اس نے کہیں گے یا مالک لیقضی علینا ربک، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں ختم کر دیا جائے، تباہ کر دیا جائے، ایک وقت میں ہمیں ہلاک کر دیا جائے، تاکہ یہ روز روز کا جو جہنم کا عذاب ہے اس سے تو جان چھوڑے ہماری۔ تو اب مالک کی آپ مزاج کی سختی دیکھیے۔ جب یہ مالک سے یہ التجا کریں گے کہ اپنے رب سے ریکویسٹ کرو کہ ہمیں ہلاک کر دیں، تو 40 سال کے بعد وہ جواب دے گا۔ اب آپ اندازہ لگائیے، کوئی پریشانی کے عالم میں کسی سے کچھ پوچھے، کچھ سوال کرے، کچھ مانگے اور وہ خاموش ہو جائے اور آپ جواب کے منتظر ہیں، اور الانتظار اشد من الموت، یہ انتظار موت سے بھی زیادہ سخت ہوتا ہے۔ 40 سال تک وہ خاموش رہے گا۔ 40 سال کے بعد کیا جواب دے گا؟ انکم ماکثون، نہیں تمہیں اسی طرح رہنا ہے۔ یہ جواب اسی وقت بھی دیا جا سکتا تھا، لیکن یہ اس کے مزاج کی سختی دیکھیے۔ اس لیے قرآن نے کہا علیہا ملائکۃ غلاظ شداد، کہ جہنم پہ جو فرشتے مامور ہیں وہ سخت مزاج بھی ہیں اور مضبوط بھی ہیں، طاقتور بھی ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین کفروا لا تعتذروا اليوم، اے کافروں، اے منکرین، اے اسلام کو قبول نہ کرنے والوں، لا تعتذروا اليوم، آج کوئی عذر پیش نہیں کرو، آج تمہارا کوئی بہانہ نہیں چلے گا، آج تمہارا کوئی عذر نہیں چلے گا۔ انما تجزون ما کنتم تعملون، جو تم دنیا میں کرتے تھے اللہ کی نافرمانی، اللہ کی الوہیت کا انکار، رسول کی رسالت کا انکار، آج تمہیں اس کی سزا دی جائے گی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ کے سامنے سچی اور پکی توبہ کر لو۔ توبۃ النصوح کسے کہتے ہیں؟ اس کے کیا شرائط ہیں، اس کے کیا فوائد ہیں، انشاءاللہ ہم آخر میں اس کو بیان کریں گے۔ تو یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم سے اللہ تعالیٰ نے جو اصلاح حال کی ترک کا حکم دیا کہ ایمان والو اپنے حال کا بھی اصلاح کرو، اپنے حال کی بھی اصلاح کرو تاکہ جہنم سے محفوظ رہو، اور اپنے گھر والوں کی بھی اصلاح حال کی فکر کرو تاکہ وہ بھی جہنم سے محفوظ رہے۔ تو جب اصلاحی کام شروع ہوتا ہے تو اس کا سب سے پہلا مرحلہ توبہ ہے، کہ اب تک ہمارا زندگی کا جو بگاڑ ہے، اب تک کی ہماری زندگی کا جو فساد ہے، پہلے اس بگاڑ کو ختم کیا جائے، اس فساد کو ختم کیا جائے، اور ہمارے نامہ اعمال میں جو گناہ بھرے ہوئے ہیں پہلے ان گناہوں کی دھلائی کی جائے،
اور گناہوں کی دھلائی کیسے ہوتی ہے؟ توبہ سے۔ چنانچہ اللہ حکم دے رہے ہیں اے ایمان والو اللہ تعالیٰ کے سامنے سچی اور پکی توبہ کرو۔ عسیٰ ربکم، عسیٰ آتا ہے امید کے لیے۔ مفسرین کرام نے فرمایا کہ یہاں جب اللہ تعالیٰ عسیٰ استعمال کرتے ہیں تو یہ اللہ کا وعدہ ہوتا ہے۔ تو جب توبہ کرو گے تو اس پر ہمیں یہ یقین ہونا چاہیے۔ عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم، امید ہے کہ تمہارا رب، یعنی تمہارا رب تم سے یہ وعدہ کرتا ہے کہ جب تم توبہ کرو گے تو اللہ تمہارے گناہوں کو دور کر دے گا، تمہارے گناہوں کو نامہ اعمال سے مٹا دے گا۔ جس طرح ہم اپنی میموری میں سے، موبائل میں سے بہت سی چیزیں ڈیلیٹ کر دیتے ہیں، اسی طرح ہمارے گناہوں کو بھی ہمارے نامہ اعمال سے مٹا دیا جائے گا، ڈیلیٹ کر دیا جائے گا۔ اور وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور اللہ تم کو داخل کریں گے ایسی جنتوں میں جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہوئی ہوں گی۔ کس دن؟ يَوْمَ لَا يُخْزِي اللَّهُ النَّبِيَّ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ، جس دن کہ اللہ تعالی رسوا نہیں کریں گے، ذلیل نہیں کریں گے اپنے نبی کو، والذین آمنوا معه، اور جو لوگ ان کے ساتھ ایمان لائے۔ لہذا قیامت کا یہ دن صرف ایمان والے ذلت اور رسوائی سے بچیں گے، اور جو لوگ نبی پر ایمان نہیں لائے یہ آج ان کی ذلت اور رسوائی کا دن ہے۔ نورہم یسعی بین ایدیہم و بایمانہم، یہ جو ایمان والے ہیں، انبیاء اور ان پر ایمان لانے والے، ان کا نور ان کے آگے آگے اور ان کی دائیں طرف دوڑے گا۔ نورہم، ان کا نور، ان کی روشنی، ان کی لائٹ، یسعی دوڑے گی، بین ایدیہم و بایمانہم، آگے آگے بھی اور دائیں طرف بھی۔ اور یہ کیا کہیں گے؟ یقولون ربنا اتمم لنا نورنا، یہ لوگ دعا کریں گے اے اللہ ہمارے لیے ہمارے نور کو مکمل کر دیجئے، تام کر دیجئے، واغفر لنا، اور ہمارے گناہوں کو معاف کر دیجئے۔ مفسرین کرام نے فرمایا غالباً یہ وہ موقع ہے کہ جب لوگ پل صراط پر پہنچیں گے تو ہر ایمان والے کا جو ایمان ہے وہ نور بن کے اس کے آگے آگے جائے گا اور اس کو راستہ دکھائے گا۔ یہ جو ایمان کا نور ہے اور ایمان کی روشنی ہے، ایمان کی لائٹ ہے، یہ پل صراط پر ہر ایمان والے کے آگے ہوگی، جو ایمان والے کو راستہ دکھائے گی اور اپنے ایمان کی روشنی میں وہ آگے بڑھے گا یہاں تک کہ پل صراط کو پار کر لے گا۔ اور یہ جو منافقین تھے جن کا ایمان جعلی تھا، جیسے ہی پل صراط کا سفر شروع ہوگا ان کا جو نور ہے اور ان کی جو لائٹ ہے وہ بجھ جائے گی، اور جب لائٹ بجھ جائے گی اور ان کو راستہ نظر نہیں آئے گا تو ظاہر ہے کہ یہ پل صراط کو پار نہیں کر پائیں گے، بلکہ پل صراط سے گر کر گہری جہنم کی کھائی میں پہنچ جائیں گے۔ تو ایمان والے جب دیکھیں گے بعض منافقین کا حال کہ ان کا نور بجھ گیا، ان کی جو شمع تھی، شمع ایمانی، وہ بجھ گئی اور راستہ نظر نہ آنے کی وجہ سے وہ جہنم کے گڑھے میں گر گئے، تو وہ اللہ سے دعا کریں گے ربنا اتمم لنا نورنا، اے اللہ ہمارے نور کو مکمل کر دے، یعنی پل صراط کے ختم ہونے تک ہمارے نور کو باقی رکھ، ہمارے نور کو برقرار رکھ، تاکہ آخر تک ہم اس نور کی روشنی میں ہم پل صراط کو پار کر لیں۔ اور پھر فرمایا انک علی کل شیء قدیر، بے شک اے اللہ آپ ہر چیز پر قادر ہیں۔ اس کے بعد فرمایا یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین
وَغْلُظْ عَلَيْهِمْ، اے نبی آپ کافروں کے ساتھ اور منافقین کے ساتھ جہاد کیجیے، وَغْلُظْ عَلَيْهِمْ، اور ان کے اوپر سختی کیجیے۔ علماء نے فرمایا کہ کفار کے ساتھ جو جہاد ہے وہ تو بالسیف ہے، لیکن منافقین کے ساتھ جو جہاد ہوگا وہ باللسان ہوگا، وہ زبان سے ہوگا، وہ ان کے ساتھ مباحثہ ہوگا، مناظرہ ہوگا، حجت بازی ہوگی، اور دلائل کے ذریعے ان کو سمجھایا جائے گا کہ تم باطل ہو اور ہم حق پر ہیں۔ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمْ، اور ان سب کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ جو کفار ہیں ان کا ٹھکانہ تو جہنم ہے ہی، اور یہ جو منافقین ہیں یہ تو جہنم کے بھی سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار وبئس المصیر، اور کیا ہی برا ٹھکانہ ہے یہ جہنم، کتنا برا ہے ان کا یہ رجوع کرنا، ان کا لوٹنا، یعنی جہنم کی طرف جانا۔ یہاں ان آیات مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو سچی توبہ کرنے کا حکم دیا ہے۔ قرآن پاک میں جو لفظ ہے وہ ہے توبۃ النصوح۔ ہم اردو میں اس کا ترجمہ کہتے ہیں سچی توبہ، سچی پکی توبہ۔ اور نصوح کے معنی پہ اگر غور کریں تو ایک احتمال یہ ہے کہ اس کا ترجمہ ہو خالص توبہ، جس میں کوئی ریاکاری نہیں ہے، جس میں کوئی دکھلاوا نہیں ہے، جس میں کوئی دنیاوی غرض نہیں ہے۔ اور ایک احتمال ہے لغت کے اعتبار سے کہ آپ اگر اس کو نصیحت سے ماخوذ مانیں تو ترجمہ ہوگا نصیحت کرنے والی توبہ، یعنی ایسی توبہ جو ہمیشہ توبہ کرنے والے کو یہ نصیحت کرتی ہے کہ آئندہ گناہ کی طرف اور اللہ کی معصیت کی طرف مت جانا۔ توبۃ النصوح کسے کہتے ہیں؟ سچی اور پکی توبہ کسے کہتے ہیں؟ جس پر اللہ تعالیٰ کے بے شمار وعدے ہیں۔ بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب بندہ توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو اتنی خوشی ہوتی ہے، اتنی خوشی ہوتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مثال سے سمجھایا کہ ایک شخص جو ہے جنگل میں ہے، صحرا میں ہے، چٹیل بیابان، دور دور تک کہیں بھی زندگی کے آثار نہیں ہیں، اور اس کا واحد سہارا اس جنگل سے پار کرنے کے لیے وہ اس کا اونٹ ہے، اس کی سواری۔ اب اس کی سواری وہاں غائب ہو گئی۔ تلاش کرتے کرتے یہ مایوس ہو گیا کہ اب میری سواری ملنے کا کوئی امکان نہیں۔ تو ظاہر ہے کہ وہ بیچ صحرا میں چل کر تو وہ پار نہیں کر سکتا، اس کو اپنی موت بالکل یقینی نظر آنے لگی، اور وہ لیٹ گیا مایوس ہو کر اپنی زندگی سے کہ اب مجھے موت سے مرنے سے کوئی نہیں بچا سکتا، واحد ایک ذریعہ تھا میری اونٹنی جو غائب ہو گئی۔ اتنے میں اس کی آنکھ کھلی تو دیکھتا ہے اونٹنی سامنے کھڑی۔ اب اونٹنی کو سامنے دیکھ کر وہ اتنا خوش ہوتا ہے، اتنا خوش ہوتا ہے کہ آپے سے باہر ہو جاتا ہے، اور وہ یہ کہتا ہے اے اللہ تو میرا بندہ، میں تیرا آقا، میں تیرا مالک، تو میرا غلام۔ یہ خوشی میں اس کی زبان اس کا ساتھ نہیں دے رہی، وہ یہ کہنا چاہ رہا ہے اے اللہ تو میرا آقا، میں تیرا غلام، لیکن خوشی میں اس نے الٹا کہہ دیا کہ اے اللہ تو میرا غلام اور میں تیرا آقا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک بندہ جب توبہ کرتا ہے اللہ سے تو اس بندے کی جو خوشی ہے اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو خوشی ہوتی ہے۔ تو توبۃ النصوح کسے کہتے ہیں؟ اس میں اس کی کئی شرائط ہیں۔
سب سے پہلی شرط تو یہ ہے کہ جس گناہ سے آپ توبہ کر رہے ہیں آپ اس گناہ کو چھوڑیے، سب سے پہلا کام۔ اب ایک آدمی شراب پی رہا ہے اور توبہ کر رہا ہے تو ظاہر ہے کہ توبہ قبول نہیں ہوگی۔ پہلے شراب کو پھینکو اور تمہارے ہونٹوں سے جو یہ شراب لگی ہوئی ہے اس کو پھینکو، الگ کرو۔ اگر شراب پیتے پیتے توبہ کر رہا ہے تو ظاہر ہے گناہ تو چھوڑا نہیں، توبہ کیسے قبول ہوگی؟ تو سب سے پہلا کام کہ جس گناہ سے توبہ کرنا چاہ رہا ہے اس گناہ کو چھوڑ دے۔ نمبر 2، دوسری شرط ہے کہ اپنے اس گناہ پر وہ شرمندہ ہو، اس کو ندامت ہو، اس کو افسوس ہو، اس کے دل میں یہ احساس ہو کہ جس اللہ نے میرے اوپر اتنے بڑے بڑے انعامات فرمائے ہیں میں اس کے حکم کو توڑتا ہوں، اس کی نافرمانی کرتا ہوں۔ تو دوسرے نمبر پہ ندامت۔ تیسرے نمبر پہ ہے کہ آئندہ اس گناہ کو نہ کرنے کا عزم، اس وقت عہد کرے، عزم مصمم کرے، پکا ارادہ کرے کہ آئندہ زندگی میں کبھی میں اس گناہ کو نہیں کروں گا۔ ہمارا کام عزم کرنا ہے۔ اب اگر ہم سے وہ گناہ ہو گیا تو ہم دوبارہ توبہ کریں اور توبہ کے سارے شرائط کو پورا کریں، اللہ ہماری توبہ قبول کریں گے۔ پھر بھی بتقاضۂ بشریت اگر ہم سے گناہ ہو جائے ہم پھر توبہ کریں۔ تو گناہ کے ہو جانے سے جو پچھلی توبہ ہماری قبول ہوئی ہے وہ کینسل نہیں ہوتی، بلکہ ہم سے پھر مطالبہ ہوتا ہے کہ اگر تم سے دوبارہ گناہ ہو گیا تو دوبارہ توبہ کر لو، توبہ کا دروازہ تو کھلا ہوا ہے۔ اور اگر یہ 3 شرطیں اس صورت میں ہیں جبکہ وہ گناہ حقوق اللہ کی لائن کا ہو، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جھوٹ، زنا، شراب وغیرہ، اس قسم کے گناہ ہیں، اس لائن کے گناہ ہیں۔ اور اگر حقوق العباد کی لائن کا گناہ ہے تو پھر ایک شرط اور ہے کہ اس حق کو ادا کرو۔ اگر کسی کا ناحق مال لیا ہے تو اس کا مال واپس کرو، کسی کی غیبت کی ہے تو یا تو اس سے معافی مانگو یا اس کے لیے دعا استغفار کرو، کسی پر کوئی ظلم کیا ہے تو اس سے جا کے صلح صفائی کرو۔ بہرحال حقوق العباد کی لائن سے اگر کوتاہی ہے تو یا تو اس حق کو ادا کرو یا اس حق کو معاف کرواؤ، اس کے بغیر توبہ قبول نہیں ہوگی۔ اور توبہ کے جو فوائد ہیں، سب سے بڑا فائدہ تو ابھی میں نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ بندے سے خوش ہوتے ہیں۔ اسی طرح دوسرا فائدہ کہ گناہ معاف ہوتے ہیں، یکفر عنکم سیئاتکم، اللہ تعالیٰ توبہ سے گناہ کو معاف کر دیتے ہیں، اور ایسا معاف کرتے ہیں التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ گناہ سے توبہ کر لینے والا ایسا ہے گویا کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ اور اسی طرح دوسرا فائدہ، اللہ تعالیٰ ان گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیتے ہیں۔ 100 گناہ کیے، سچی پکی توبہ کر لی تو اللہ ان 100 گناہوں کے بجائے نامہ اعمال میں 100 نیکیاں لکھ دی۔ الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، کہ جو توبہ کرتا ہے پھر توبہ کے تقاضوں کو پورا کرتا ہے، ایمان اور اعمال پر قائم ہوتا ہے تو اللہ اس کے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیتے ہیں۔ اسی طرح تیسرا فائدہ، اللہ تعالی محبت کرنے لگتے ہیں۔ ان اللہ یحب التوابین، توبہ کرنے والوں سے اللہ تعالی محبت کرتے ہیں۔ اسی طرح جہنم سے نجات ملتی ہے، جہنم کے عذاب سے بندہ محفوظ ہو جاتا ہے۔ اور ایک بہت بڑا فائدہ جس کو نقد بندہ دنیا میں محسوس کرتا ہے کہ اس کے دل میں ایک سکون آ جاتا ہے۔ گناہ سے توبہ کرنے کے بعد بندہ اپنے دل میں ہلکا پن محسوس کرتا ہے، کیونکہ جو گناہوں کا بوجھ ہے، جب یہ گناہوں کا بوجھ ختم ہوتا ہے تو دل میں ہلکا پن پیدا ہوتا ہے اور دل میں سکون پیدا ہوتا ہے۔
تو سب سے پہلا جو نقد فائدہ ہوتا ہے، بندے کی زندگی میں سکون آتا ہے۔ جب بندہ اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہے، توبہ کے شرائط کو پورا کرتا ہے اور پورے اہتمام کے ساتھ سچی اور پکی توبہ کرتا ہے، تو فوراً ایسا لگتا ہے جیسے کہ دل پہ سے ایک بہت بڑا بوجھ تھا جو ہٹ گیا، اور دل کے اندر سکینہ اللہ تعالیٰ نازل فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سچی اور پکی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel.